رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ذی الحج کا مہینہ قریب آ گیا ہے اور یہ اور اگلا جو جمعہ ہے اس میں ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کم و بیش 12 مقامات پر ذرا قدر تفصیل سے آیا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو بڑی ہی محبت اور چاؤ سے ذکر کرتے ہیں کہ بندہ تو میرا ابراہیم تھا، اور ایسے ایسے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ کہیں امام الناس، کہیں اپنا خلیل، کہیں کچھ، اور ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم تو اپنی ذات میں ایک امت تھا، ایسا رہنما تھا کہ اس نے ایسے ایسے کام کیے کہ جو پوری امتیں کرتی ہیں اس تنہا نے وہ سب کام کیے۔ ایسی عظیم ہستی ہیں، ایسی عظیم شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر مختلف آسمانوں کی سیر کی تو مختلف انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، تو 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی شباہت مجھ سے ذرا بڑی سملر تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت اور بھی بہت سے اعتبارات سے ہے، جیسا کہ ہم ابھی اپنے سبق میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے جو قرآن مجید میں ملتے ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک ان کی ہجرت سے پہلے اور ایک ان کی ہجرت کے بعد۔ یہ ہجرت بھی بڑی عجیب ہجرت تھی جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ یعنی کہ ہجرت عام طور پر تو حبشہ کی طرف ہوتی ہے یا مدینے کی طرف ہوتی ہے، یہ ہجرت کیسی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کدھر جاؤں گا، میرے سامنے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن بس میں اپنے رب کی خاطر بس چل پڑوں گا، میرا رب ہی مجھے رستہ دکھائے گا، وہی میرے لیے کوئی رستہ نکالے گا۔ یہ ایک عجیب ہی شان والی ہجرت ہے۔ تو اس سے پہلے جو اپنی قوم میں جب وہ موجود تھے جو مختلف طرح کے شرک میں مبتلا تھی، تو اس قوم کے ساتھ ان کا کیسا بیہیویئر تھا، اور اس خاندان میں جس میں وہ موجود تھے وہ بھی شرکیہ ایک خاندان تھا پورا، تو ان سب کے ساتھ کیسا ان کا بیہیویئر تھا، اور پھر ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب انہیں نوازا بیٹوں سے تو پھر انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیسے قربان کیے۔ یہ 2 اسپیکٹ ہیں ان کی پورے حیات طیبہ کے۔ تو جو دوسرا پہلو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی مسز اور اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چھوڑ کر آئے اور پھر اپنے بیٹے کو قربان تک کر دیا۔ لیکن جو پہلے والا پورشن ہے جو ان کی اپنی ذاتی انفرادی زندگی سے متعلق زیادہ ہے، آج ہم انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ شروع ہم کرتے ہیں سورۃ مریم سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم 3 طرح کے شرک میں مبتلا تھی۔ وہ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، بت پرستی بھی کرتی تھی، اور شاہ پرستی بھی کرتی تھی۔ بادشاہ کو بھی اٹھتے تھے اور ستاروں کو بھی اور بتوں کو بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تینوں طرح کے شرک کے بارے میں ان کے ساتھ جو کلام کیا ہے وہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آپ کو ملتا ہے، لیکن سورۃ مریم کا مقام بڑا خاص ہے۔ سورۃ مریم کا مقام ایسا ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے، اپنے اباتی کے لفظ یہاں آتے ہیں، ان سے جو ایک گفتگو ہوئی ہے وہ بڑی خوبصورت انداز میں یہاں سامنے آئی ہے کہ ابھی کم عمری میں جب وہ اپنے گھر میں دعوت کا کام شروع کرتے ہیں، کس طریقے سے کہ انہیں کچھ حقائق ان کے جب سامنے موجود ہیں توحید کے، تو ارد گرد جب وہ دیکھتے ہیں کہ میری قوم، میرا خاندان تو شرک میں مبتلا ہے، تو کس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، یہ بات بڑی ہی سلیقہ مندی سے اور طریقے سے کی گئی بات ہے۔ اور ہمارے وہ ساتھی اور ہمارے وہ لوگ مسلمان جو کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں، چاہے اپنے خاندان میں کسی غلط ایسی کوئی ہندوانہ رسم موجود ہے، یا کوئی ظلم و ستم کا معاملہ ہے، یا کسی ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں کوئی بڑا ہے جس کے سامنے انہوں نے بات کرنی ہے، تو بات بھی پوری کرنی ہے، کلمہ حق بھی پورا ادا کرنا ہے، لیکن اس کا انداز جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اگلے کی عصبیت جو ہے وہ جاگ جائے، بلکہ اس انداز سے بات ہو کہ اگلے کو بات سمجھ میں آئے اور اگلے کی اصلاح ہو سکے۔ اب یہاں الفاظ دیکھیے ذرا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم،
اور یاد کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، اور ذکر بیان کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیہ، اس طرح کہ وہ بہت سچے انسان اور نبی تھے۔ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، یا ابتی، ابا جی، لم تعبد ما لا یسمع، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں، ولا یبصر، اور نہ کچھ دیکھ سکتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی آپ کو ذرا بھی کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں، آپ ان کو کیوں پوچھتے ہیں؟ جب بھی انسان کسی کی غلامی کرتا ہے، کسی کو پوچھتا ہے، تو اسے نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو بنیادی وجہ ہوتی ہے، اسی وجہ کو ہی وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جس وجہ سے آپ کرتے ہیں عبادت، وہ وجہ تو اس سے پوری ہو نہیں سکتی۔ یا ابتی، ابا جی، اب دیکھیں الفاظ دیکھیں، یا ابتی، یا ابتی، ہر آیت کا آغاز ہی ایسے ہوگا۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ بڑے ہی محبت سے اور بڑے ہی تعظیم کے ساتھ بات کرنے کا ایک معاملہ ہے۔ یا ابتی، ابا جی، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، علم میں سے ایسا آیا ہے، معلوم یأتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ بات سیدھی سیدھی ہے تو بیان کر دیں کہ ایک تو علم ہے جو انسان کو اپنے حواس خمسہ سے ملتا ہے، تجربے سے ملتا ہے، تو وہ تو آپ کا زیادہ ہوگا، لیکن ایک علم ہے جو تجربے سے نہیں ملتا، جو مشاہدے اور حواس خمسہ سے نہیں ملتا، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ وحی کا علم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ تو یا بتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ دیکھیں دو علم ہے، ایک ہے جو آتا ہے اور ایک ہے جو انسان حاصل کرتا ہے۔ تو یہ حصولی علم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ معلوم یأتی کا فاتبعنی، سو آپ میری پیروی کیجئے، آپ مجھے فالو کیجئے۔ اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو بالکل سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کیجئے، شیطان کی بندگی نہ کیجئے، اس کی پوجا نہ کیجئے، اس کی غلامی نہ کیجئے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان تو کان للرحمن عصیا، رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف، ابا جی مجھے ڈر لگتا ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں آپ پر رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ اب پھر رحمان کا لفظ قابل غور ہے وہ رحمان رحم کرنے والا ہے، لیکن اگر یہی حرکتیں جاری رہیں تو پھر تو ہم اس رحمان سے رحمت لینے کی بجائے عذاب لے لیں گے، اور وہ ہمارا قصور ہوگا۔ تو رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ جائے۔ فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ قال، باپ نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اور کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو ابراہیم؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک واہجرنی ملیا، تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، نکل جاؤ گھر سے، چھوڑ کے نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ الفاظ دیکھیں ذرا، لارجمنک، یہ وہی الفاظ نہیں جو سورہ یاسین میں ہم نے پڑھے تھے؟ تو رسولوں سے یہاں تک کہا گیا ہے، اور کہنے والے غیر بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یا تم اتنی بڑی سزا ملے گی یا تم جلا وطن کر دیے جاؤ گے، چھوڑ دو سارا کچھ۔ قال السلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہو تم پر، ساستغفر لک ربی، میں ضرور بخشش کی دعا کرتا رہوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم سب کو چھوڑتا ہوں۔ اب یہاں جمع کا صیغہ آ گیا، یعنی کہ واحد کے صیغے میں باپ سے بات کرتے کرتے اب جمع کا صیغہ آ گیا، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اب گویا اپنے پورے خاندان کو کہا جا رہا ہے کہ میں تم سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ یہ ہے اپنے رب کے ساتھ انسان کا تعلق کہ میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہیں رہوں گا۔ میرے سے سب کچھ چھن گیا نا، میرے پاس کوئی نہیں رہا، کوئی بات نہیں، میرا رب تو میرے پاس ہے نا، میں اس سے پکاروں گا، اور مجھے پتا ہے میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب اپنے رب کو کیسے پکارا ہے وہ اب آپ نے خود جا کے سورہ شعراء کا جو رکوع نمبر 5 ہے اس میں آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہے، جس میں وہ مشہور آیات ہے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ یہ جو سارے الفاظ ہیں جو وہاں ہیں، تو یہ آپ نے جا کے خود پڑھنا ہے سورہ شعراء کا جو رکوع، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیسے کی، اور وہ اکیلے بیٹھ کے پڑھنے والا ہی ہے۔
کہ اکیلے تنہائی میں اپنے رب سے دعا کی کیسے جاتی ہے، کیسے منتیں کی جاتی ہیں، کیسے واسطے ڈالے جاتے ہیں، کیسے رویا پیٹا جاتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی اپنے سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو تھا ان کے جو خاندان والوں کے ساتھ ان کا معاملہ تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اپنے جو شہر والے ہیں ان سے جب ان کی بات ہوئی ہے، ان کی گفتگو ہوئی ہے، تو میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ان کے علاقے والے 3 طرح کے شرک میں مبتلا تھے، ایک ستارہ پرستی، ایک بت پرستی اور ایک شاہ پرستی۔ پہلے سب سے ستارہ پرستی کو ذرا دیکھیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک خاص بات سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی ہر رسول کو کوئی خاص ہی شان عطا کی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خاص شان ان کا جمال تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی کی تھی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنی شان تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شان تھی، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے۔ اور ساروں سے اونچی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص شان تھی، وہ شان کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ جب کسی سے ڈیبیٹ ہو نا، بحث ہو، تو اگلے کی بولتی بند ہو جائے، ایسے دلائل دیے جائیں اگلے کو کہ اگلا مبہوت ہو کے رہ جائے، لاجواب ہو کے رہ جائے کہ ہیں اب میں کیا جواب دوں اس بات کا۔ ایسے دلائل اگلے کے سامنے رکھنا، اپنی بات کو یوں ثابت کر دکھانا اگلے کے سامنے، یہ تھی ان کی خاص شان۔ اب اس شان کو ذرا دیکھیے پہلے سب سے کہ جو بادشاہ تھا وہاں ایک، آپ کو یاد ہے نا، اس کے بھی دربار میں مکالمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بت پرستی والا جب بت توڑتے ہیں تو بھی مکالمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ستارہ پرستی والا معاملہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے ذرا دیکھیے۔ سورۃ انعام میں آیات ہیں 75 سے آگے، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھانے لگے ملکوت السماوات والارض، زمین کا اور آسمانوں کا نظام سلطنت، کہ ہم یہ کیسے سارا کچھ چلا رہے ہیں، ہم انہیں دکھانے لگے۔ اس کی ایک ہلکی سی جھلک جو ہے وہ سورۃ بقرہ میں ہی آتی ہے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اولم تؤمن، تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایمان تو میں پکا رکھتا ہوں، میں ذرا چاہتا ہوں کہ لیطمئن قلبی، میرا دل ذرا اطمینان کی اعلیٰ سطح پر پہنچ جائے، انشراح صدر کی اعلیٰ سطح پر پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تم پرندے اس طرح لو، ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے مکس کر کے پہاڑوں پر چھوڑاؤ، پھر یوں بلاؤ جیسے پہلے بلاتے تھے جب وہ زندہ تھے، تو دیکھو کیسے وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین و آسمان کے نظام سلطنت کے نظارے کروا رہا تھا اور مشاہدے کروا رہا تھا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یقین کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچ جائیں۔ یقین کی ایک منزل تو حاصل ہے ہی ہے، لیکن اس سے اعلیٰ ترین منزلوں پر پہنچ جائیں۔ اب دیکھیں ذرا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اب انہوں نے یقین کی کیفیت حاصل کیے ہوئے، یقین کی کیفیت پر قائم رہتے ہوئے اپنی قوم سے کیا گفتگو کی، اس کا ذرا انداز دیکھیے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک تارا دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہنے لگے اچھا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، پھر جب وہ ڈوب گیا، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، تو کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ الہ کا جو کنسیپٹ ہے، رب کا جو کنسیپٹ ہے، معبود کا جو کنسیپٹ ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کا جذبہ رکھا ہے، وہ محبت ایک حد سے بڑھ کر جب پوری طرح خالص ہو جاتی ہے تو وہ اپنے معبود کے لیے محبت خالص ہو جاتی ہے، لا محبوب الا اللہ کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب وہ محبت کی جو کیفیت انسان کے اندر کب کب ابھرتی ہے؟ جب وہ کسی پرفیکٹ کو دیکھتا ہے، بے عیب کو دیکھتا ہے، کسی خوبصورت کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر سے وہ محبت جنم لیتی ہے۔ جب کسی محسن کو دیکھتا ہے تو اندر سے محبت جنم لیتی ہے۔ تو اب جو خود پرفیکٹ نہیں ہے، جو خود ڈوب گیا، وہ مجھے کیسے زوال سے بچائے گا؟ کیونکہ ہر انسان کے دل کے اندر ایک خواہش ہے کہ اسے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو۔ تو ہمیشہ کی زندگی تو وہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ دینے کی اہلیت اور قدرت رکھتا ہے جو خود ہمیشہ رہنے والا ہے، الحی القیوم ہے۔ جو خود فنا ہونے والا ہے وہ مجھے کیسے فنا ہونے سے بچائے گا؟ وہ مجھے کیسے بچا سکتا ہے؟ تو لا احب الافلین، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اب آپ ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور چیز ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو لا احب الافلین، آگے کیا ہوا؟ فلما رأى القمر، پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا، قال هذا ربی، تو کہنے لگے اچھا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدنی ربی، تو کہنے لگے اگر میرا رب ہی میری رہنمائی نہ کرتا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو بے شک میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اب صبح کیا ہوا؟ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا روشن جگمگاتا ہوا،
قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہنے لگے اچھا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما افلت، پھر جب سورج بھی ڈوب گیا تو فوراً سے کیا کیا؟ ذرا غور کریں، ایسا نہیں ہے کہ کسی اکیلے سے حرام میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، بلکہ وہ اپنی قوم کے سامنے جو پوائنٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، فوراً سے انہوں نے وہ پوائنٹ ثابت کیا اور کہا فلما افلت، جیسے ہی سورج ڈوب گیا، قال یا قوم، تو کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، انی بری مما تشرکون، میں تو بری ہوں، بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اللہ کا، میں ان سب سے بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے تو اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں. حنیفن، یکسو ہو کر میں نے اس کی طرف رخ کر لیا ہے. یہ حنیفن کا لفظ بڑا خوبصورت ہے. حنیفن کہتے ہیں باقی سب جگہوں سے اپنا رخ کاٹ کر صرف خالص اللہ کا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں حنیف کی کیفیت میں. اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جب جب قرآن مجید میں آتا ہے تو یہ خاص انہیں سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ یہ تو سب سے کٹ کر میرا ہو گیا تھا. اور وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے. آپ چلتے چلے جائیے سورۃ بقرہ، آل عمران، اور پھر آگے سورۃ مائدہ، نساء، اور جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک سرٹیفکیٹ دیں گے، میرا یہ بندہ مشرک ہرگز نہیں تھا. اب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اور میں دعویٰ کریں کہ جی میں مشرک تو نہیں ہوں، ایسا ہی ہے نا. ایک ہے رب سرٹیفکیٹ دے، ہاں جی ہاں میرا یہ بندہ تو مشرک نہیں تھا. اندازہ کریں ان کا کیا لیول ہوگا اور ان کی کیا عظمت ہوگی. تو انہوں نے تو اپنے آپ کو سب سے کاٹ کر صرف ایک اللہ کے ہو لیے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ، اور ان سے ان کی قوم جھگڑنے لگی. قال، تو انہوں نے کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدانی، جبکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے. ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. الا ان یشاء ربی شیئا، جن کو بھی تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا. میرے دل میں اب کسی کا خوف نہیں ہے، میرے دل میں اب صرف اپنے رب کا خوف ہے اور کسی کا خوف نہیں ہے. الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب بھی کچھ چاہے میرے ساتھ کچھ ہونا تو ہو سکتا ہے، کوئی اور میرا نہ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے. بس یا ربی کل شیء علما، اور احاطہ کیے ہوئے میرا رب ہر شے کا اپنے علم سے. افلا تتذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب آیت بڑی خوبصورت آ رہی. انہوں نے سوال پوچھا اپنی قوم سے. میں نے کہا تھا نا سوال ویسے پوچھتے ہیں کہ اگلا لاجواب ہو جاتا. وہ کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، میں کیسے ان شریکوں سے ڈر سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو. اللہ رب العزت جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ اور تمہیں ڈر نہ لگے، تم اتنے بے خوف ہو جاؤ، اور میں اپنے رب کو پکار کے بھی کسی اور کے سامنے جھکوں، کسی اور سے ڈروں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جن کے لیے اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری، نہ عقل میں نہ نقل میں، نہ پچھلی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے، اور نہ یہ عقل میں بات آ سکتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہو. انسان عقلی طور پر بھی غور و فکر کرے تو اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ کائنات کو چلانے والی صرف ایک ہستی ہے. اگر یہاں دو ہستیاں ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہاں لفساد آتا، زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. لیکن یہ پوری کائنات جو ایک آرڈر میں چل رہی ہے، ایک ترتیب میں چل رہی ہے، ایک نظام میں چل رہی ہے، تو اس کو چلانے والی ایک ہی ہستی ہے. ہم مانے نہ مانے ایک ہی ہستی ہے. تو فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ، تو اچھا ان دو فریقوں میں سے امن کا کون زیادہ مستحق ہے؟ کس کو زیادہ سکون میں ہونا چاہیے، جو اللہ پر ایمان لائے یا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے؟ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو مجھے بتاؤ ذرا. اب یہ اہم بات ہے، ایمان جو ہے وہ انسان کے دل میں امن پیدا کرتا ہے. میں نے ایک مثال آپ کو پہلے بھی دی تھی. فرض کریں آپ کسی پہاڑی علاقے میں سیر کے لیے جا رہے ہیں اور رات کا وقت ہے، آپ ساری فیملی گاڑی میں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، چلتے چلتے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے. اچانک سے آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو اگر فرض کریں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں 2-3 بندے اسٹیئرنگ پر ایک دوسرے سے چھینا چھپٹی کر رہے ہیں، ایک رائٹ کو کر رہا ہے، دوسرا لیفٹ کو کر رہا ہے، دوسرا تیسرے کو دکھا دے رہا ہے. اگر آپ ایسا دیکھیں تو آپ امن و سکون میں رہیں گے، اطمینان نصیب ہوگا آپ کو. جبکہ دوسری کیفیت کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں تو ایک ہی ہستی پورے گاڑی کو کنٹرول میں لیے ہوئے ہے، تو اب آپ کس میں امن میں ہوں گے کہ نہیں؟
یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور بھی سو گیا اور گاڑی خود بخود چل رہی ہے، تو آپ بتائیں ذرا، آپ امن سکون میں ہوں گے یا آپ کی چیخ نکلے گی فوراً، اوے کیا ہو گیا، جگاؤ سب کو، مر جائیں گے؟ یہ سادی سی بات ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ کائنات چلانے والی کوئی ہستی ہے ہی نہیں، یہ تو سارا خود بخود ہو رہا ہے، یا اس کے برعکس ایک شخص سمجھتا ہے کہ بہت سے خدا ہیں اور وہ سارے یہ اس کا خدا ہے، کس کا خدا ہے، اور سارے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں، ان کی جنگیں ہوتی ہیں، اس طرح کا اگر کوئی مخبوط الحواس قسم کا عقیدہ رکھتا ہو، تو ان کو امن نصیب ہونا چاہیے، یا اللہ پر ایمان لانے والے کو، شرک سے پاک ہو کر ایمان لانے والے کو امن نصیب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا شرک تھا جس میں وہ مبتلا تھے، وہ کیا تھا؟ شاہ پرستی کا۔ بادشاہ بھی وہاں خدائی کے دعوے کرتا تھا، جس طرح فرعون نے دعویٰ کیا ہوا تھا۔ تو یہ اپنے علاقے میں تھے، جس کو عراق کے قریب ایک علاقہ تھا، تو ان کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا۔ تو اس کا جو ذکر آتا ہے سورۃ بقرہ میں، وہ بڑے خوبصورت الفاظ میں آتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، ڈیبیٹ میں پڑ گیا، صرف اس بنا پر کہ ہم نے اسے بادشاہی دی تھی، ہم نے اسے بادشاہی دی تھی، اسے ہمارا بندہ بن کے رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ الٹا ہمارے رسول سے جھگڑا کرنے لگ گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، تو آگے سے بادشاہ نے کیا کہا؟ قال انا احیی و امیت، بادشاہ نے کہا میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ دیکھو کوئی قانون مجھے پوچھنے والا ہے؟ کوئی مجھے کسی کی کوئی ضرورت ہے جس کو میں پکڑوں، سولی پہ چڑھا دوں اور جس مرضی مجرم کو میں چھوڑ دوں؟ تو مجھے پوچھنے والا ہے؟ اب اس طرح کے نظام ظلم کے ہی رائج ہوتے ہیں، تو وہی ایسے ظالم لوگ اوپر ہوتے ہیں۔ جب اس نے آگے سے یہ بات کی تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ٹیڑھی بات کر رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو اسی طرح کا جواب دیا اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو اگر تو خدا ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رب ہے، تو پھر نکال مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، تو جس نے کفر کیا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، لاجواب ہو کر رہ گیا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں بن رہا گیا کہ ہیں ان میں کی کرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، کافر یوں ہی لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ آیت بڑی خاص ہے سورۃ بقرہ کی، اس سے بالکل اگلی جو آیت ہے وہ کیا ہے بھلا؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ اب وہ سورۃ جو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ نا، وہ یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، میں تفصیل میں جائے بغیر صرف ایک اشارہ کروں اور اس واقعے سے اس کا جو تعلق ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بنی اسرائیل کی جو پوری قوم تھی اس پر عروج و زوال آئے، تو پہلا جب زوال آیا اور عراق کا جو بادشاہ تھا وقت نظر، اس نے وہ ان کے بقیے ادھیڑ دیے، تو پوری جو بستی اور پوری جو امت ہے وہ زوال کا شکار تھی اور ان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا۔ تو عزیر علیہ السلام نے جب اس بستی کو دیکھا تو کہا میرا رب اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ دوسرے الفاظ میں اب اس امت کا دوبارہ سے احیاء کیسے ہوگا؟ تو ذرا چیک کریں، اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو ذرا محسوس کریں کہ امت کے احیاء کا ذکر بعد میں آ رہا ہے اور پہلے علمی قابلیت اور علمی فتح اس کا ذکر پہلے آ رہا ہے، کیونکہ کوئی امت بھی اپنے زوال سے اپنے احیاء کی طرف نہیں جا سکتی، نہ مسلمانوں کی امت، نہ پچھلی بنی اسرائیل کی امت۔ جس بھی امت نے اپنے زوال کو چھوڑ کے آگے دوبارہ سے زندہ ہونا ہو، پہلا مرحلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ ہوتا ہے علمی سطح پر، فکری سطح پر غلبہ حاصل کرنا۔ تو بھائیو، علم حاصل کرنا، قرآن مجید پڑھنا، سیکھنا، سیرت کو سمجھنا سیکھنا، اسلام کو صحیح طرح سیکھنا، تاکہ آج کے دور کے جو فکری مسائل ہیں، جو سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، ان کو یوں جواب دیا جائے کہ وہ لاجواب ہو جائیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں لاجواب کیا۔ اگر یوں ہوگا کہ اگلوں کے سوالات جو ہیں وہ بچھاڑ کی طرح ہمارے اوپر فائر ہو رہے ہوں اور ہم لاجواب ہوئے بیٹھے ہوں، تو پھر ایسے نہیں بندہ غلبہ پاتا۔ جو آپ میں سے یا میں، اگر ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ ہم پھر سے اسلام کو زندہ کریں، تو اس کے لیے پہلی سطح پتہ کیا ہے؟ اس حدیث کے مصداق بننا ہوگا جس حدیث میں بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں کہ جس شخص کو موت آئی اس حالت میں کہ وہ یطلب العلم، وہ علم حاصل کر رہا تھا، اور علم کیوں حاصل کر رہا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ وہ اس سے اسلام کو زندہ کرے گا۔ اگر کوئی احیاء اسلام کے لیے علم حاصل کر رہا تھا اور اس کو موت آ گئی، تو فبینہ وبین النبیین فی الجنۃ درجۃ واحدہ، تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ پہلا کام یہ کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب تک وہ فکری سطح پر، علمی سطح پر غلبہ نہیں پائیں گے اور
باطل کو اور باطل افکار کو ان کا سر نہیں توڑ دیں گے تب تک وہ احیاء اسلام کا خواب دیکھتے رہیں گے، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اب آخری بات پر آتے ہیں جو سورت انبیاء میں ہے، بڑی خوبصورت الفاظ ہیں، جو انہوں نے بت پرستی میں جو وہ مبتلا تھے ان کو انہوں نے کیسے ٹیکل کیا۔ اب ان کی قوم مختلف طرح کے شرک میں مبتلا تھی اور ابراہیم علیہ السلام سب کو ان کا جواب دے رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت اور دانائی بخشی تھی، من قبل، اس سے بھی پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جاننے والے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ، یہ مورتیاں آخر کیا ہیں، الَّتِي كُنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جن کی تم پرستش پر جمے بیٹھے ہو، تم ان کے اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے، جس طرح اعتکاف کرتا نا بندہ جم کے بیٹھ جاتا ہے، تم ان کے سامنے گیان کر رہے ہو۔ قالوا وجدنا آبانا، اب دیکھیں جواب کوئی بھی نہیں، اور جواب ایک ہی، کیا، وجدنا آبانا لها عابدین، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، تمہارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقل میں نہ نقل میں، بس ہم نے یوں پایا تو ہم مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق، ابراہیم کیا تم ہمارے پاس کوئی حق بات لے کر آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یا تم ایسے ہی مذاق کر رہے ہو۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس نان سیریس بات کا جواب نہیں دیا اور اپنی سیریس بات جاری رکھی۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، فرمایا فی الواقع تمہارا رب تو وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں تمہارے سامنے اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ وتاللہ، اور اب ارادہ کیا کہ اللہ کی قسم، لاکیدن اصنامکم، میں ضرور ایک چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، اس کی بات کہ تم پیٹ پھیر کر چل دو گے۔ وہ سارے اپنے کسی میلے میں گئے، ابراہیم علیہ السلام کو آ کے کہا آپ بھی میلے میں آئے ہمارے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں جانا، وہ سارے میلے میں چلے گئے تو پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے ان کے بت خانے میں اور جا کے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ فجعلہم جذاذا، سو کر ڈالا اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرا لہم، سوائے بڑے بت کے۔ اب یہ بت کیسے توڑے وہ سارا سین سورۃ صافات میں آئے گا، انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، اس خیال سے کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، ریفر ہو۔ قالوا، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے جب بتوں کی یہ حالت دیکھی، قالوا من فعل هذا بآلہتنا، یہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، یہ سلوک کس نے کیا، انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ تو بڑا ظالم ہے۔ قالوا، کچھ لوگوں نے کہا، سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، جو ان بتوں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس، کہنے لگے اچھا تو اسے پکڑ کر لے کر آؤ اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے کر آؤ، منظر عام پر لے کر آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ سارے مشاہدہ کریں کہ ہم اس کی کیسے خبر لیتے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، او ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، فرمایا نہیں بلکہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ذرا پوچھو نا ذرا ان سے اگر یہ بولتے ہوں۔ اب یہ بڑی خاص بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اصل کیا تھا؟ مقصد صرف بت توڑ کے صرف فارغ ہونا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ بت توڑ کے بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ یہ آئیں مجھے بلائیں، میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں ان کے اوپر، تبھی اس بڑے کو چھوڑ دیا، نہیں تو بڑے کو کیوں چھوڑتے اگر بت ہی توڑنے تھے تو؟ بڑے کو چھوڑا تاکہ پھر یہ پوائنٹ ان کے سامنے ثابت کیا جا سکے۔ تو کہا ان سے پوچھو نا اگر سے بولتے ہیں تو۔ فرجعوا الی انفسہم، سو اپنی ضمیر کی طرف پلٹے، فقالوا، اور اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے، بات انہیں ثابت ہو گئی کہ یار ابراہیم کہہ تو سچ رہا ہے، انکم انتم الظالمون، اندر سے آواز آئی کہ یقیناً تم ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کی مات ماری گئی، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی غلامی کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، ان چیزوں کی جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور تمہارے ان معبودوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا، اب انہوں نے کہا، اب دیکھیں بات سچ ثابت ہو گئی ہوئی ہے، اندر سے آواز آ گئی ہوئی ہے، لیکن حق ماننا نہیں ہے، الٹا نبی اور رسول کی جان کے دشمن ہو جانا ہے، جیسا کہ ہر قوم اپنی تباہی سے پہلے ہو جایا کرتی ہے۔
اب دیکھیں قالو حرقوہ، انہوں نے کہا جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم، اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم واقعی کچھ کرنے والے ہو، کچھ کرنے جوگے ہو۔ اب جب انہوں نے بڑی آگ جلائی تو آخری آیت آج کی طرح دیکھیے، جب بڑی آگ جلا لی اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس میں ڈالے لگے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کسی واسطے کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک نہیں بات کی، بلکہ کیا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہے۔ اللہ کو پتہ نا میری سچویشن کا، بس کافی ہے، وہ مجھے سنبھالے گا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جواب میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے سے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے بارش نہیں برسائی، اللہ تعالیٰ نے ہوا نہیں چلائی، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم پر، اور وہ گل و گلزار ہو۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ جب بندہ اللہ کے سہارے باقی سارے سہاروں سے بے نیاز ہو کر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی فرام دا بلو اس کی مدد کرتا ہے، بغیر کسی سہارے، بغیر کسی ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت نظم ہے خضر راہ، اس میں ایک سادہ شعر ہے جس پر میں آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ آج کی دنیا کا سارا منظر کشی کرنے کے بعد، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہر زمانے کا فرعون ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے زمانے کا فرعون کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ تو ہر زمانے کا فرعون، ہر زمانے کا نمرود ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ موجودہ حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک شعر میں پوری کیفیت کو بند کر دیا۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ آگ بھی ہے، اولاد ابراہیم بھی ہے، نمرود بھی ہے، سارا کچھ تو سامنے ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہ سادی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔